बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान में अगर देखें तो हर शोबे में, हर प्रोडक्ट के अंदर मिलावट है, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट है। अगर हम रियल एस्टेट के शोबे की बात करें तो यहाँ भी जेल साजी बहुत है, धोखाधड़ी बहुत है, दिखाया कुछ जाता है, बेचा कुछ जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। और कुछ लोग इस शोबे में भी बाकायदा फ्रॉड की नीयत से बैठ के काम कर रहे होते हैं, जो कि ऐसे ऐसे ट्रिकी कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं या ऐसे ऐसी डील्स लोगों के साथ करने की कोशिश करते हैं कि जिसमें वो उनका टोटल मतमा नज़र फ्रॉड होता है। और कुछ लोग फंस भी जाते हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो बच जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी समझ बूझ का मुजाहरा करते हुए उनको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा जाल जो है वो किसके लिए बुना जा रहा है। जो सादा लोग होते हैं या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता प्रीवियसली, वो आमतौर पे देखा गया कि वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं अपने शोबे में। या पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी गलती है कि आप किसी भी शोबे में होते हैं, आप उस शोबे में एक्सपर्ट होते हैं, समझते हैं सारा कुछ, लेकिन आप जब दूसरे शोबे में जाते हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल अनजान समझ लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। और आज के दौर के अंदर कि जहाँ सोशल मीडिया है, जैसे हमारा प्रॉपर्टी विजन टीवी है, इसके अंदर हम बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें हमने लोगों को बताने की कोशिश की है कि वो किस तरह से बचें, किस तरह से नॉलेज गेन करें, किस तरह से चीज़ ख़रीदें, क्या प्रोसेस अख्तियार करें, उसके अंदर कितना जो है ना डिटेल्स जाएँ चीज़ों के अंदर, सरसरी ना लें चीज़ों को, पूरा भरपूर तवज्जो से जो है ना वो चीज़ करें, या कोई ट्रांजैक्शन करें, या कोई इन्वेस्टमेंट करें, या कुछ भी, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, तो वो आप बच सकते हैं। आज के दौर के अंदर भी अगर कोई ये कहे कि मुझे पता नहीं था, या मुझे महसूस नहीं हुआ, या मैं जो है वो नहीं लगा सका, मतलब भेद नहीं समझ सका, या मैं कोशिश करने के बावजूद नहीं समझ सका चीज़ों की, तो मैं समझता हूँ ये गलती होगी, क्योंकि हर चीज़ बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लोग फ्रॉड करने वाले हैं, या ये जो लोग गलत किस्म के कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, या ये जो जैली हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पे फाइलें बेचते हैं, ये वो, तो इनसे बचा कैसे जाए और ये कैसे लोगों को फांस लेते हैं। सबसे बड़ा जो हथियार है इनसे बचने का ये है कि आप, सबसे ज़रूरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस में, रियल एस्टेट में, आप कभी भी लालच ना करें, कहीं भी लालच ना करें। लालच के बारे में आपने सुन रखा है कि लालच बुरी बला है। जो लालच में करेगा वो फंसेगा। लालच दिया ही इसलिए जाता है कि किसी को फांसने की नीयत होती है, किसी को उसकी अक्ल जो है मौफ हो जाए, वो उसकी अक्ल काम ही ना कर सके, इसलिए लालच दिया जाता है। तो सबसे बुनियादी बात यह है कि लालच से बचें। जहाँ भी आप देखें कि कुछ दिखाया जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो जाएगा। आप लालच में आ जाएंगे और आप पैसा फंसा लेंगे। द मोमेंट आपने पैसा दे दिया, उसके बाद उनकी आंखें कुछ और हो जाएंगी। वो आपको रिफ़ंड नहीं कराएंगे। वो आप करके देख लीजिएगा, वो आपको कब कहेंगे नहीं जी फ़ाइल ख़रीदी हुई वापस नहीं हो सकती, अब हम क्या करें, अगर हम फ़ाइल वापस करना शुरू करें तो ये तो लाखों फ़ाइलें हैं, तो हम तो यानी अर्ज़ करने का मतलब ये है कि लालच दिया जाता है, लालच में लोग आ जाते हैं, उसके बाद वो फंस जाते हैं और वो उनका पैसा ज़ाया हो जाता है। तो लिहाजा पहली बात तो यह है कि लालच से बचे। दूसरी बचाव की जो तदबीर है वो ये है नॉलेज। आज के दौर के अंदर मैं समझता हूँ अगर किसी के साथ धोखा हो जाए तो वो फिर कोई अनपढ़ बंदे के साथ धोखा हो जाएगा, या ऐसे बंदे के साथ धोखा हो जाएगा कि जिसका लिखने पढ़ने से कोई तल्लुक़ नहीं है। अगर आप थोड़ा चीज़ों को गौर करना जानते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, चीज़ों की मुख्तलिफ एंगल देख सकते हैं, तो फिर आपके साथ धोखा नहीं हो सकता। आप खुद समझ जाते हैं कि किस जगह की क्या वैल्यू है, और मुझे जिस कीमत पे दी जा रही है क्या वो फेयर है कि नहीं है। अगर वो मुझे महंगी बेच रहा है या मुझे वो सस्ती इतनी मिल रही है, तो इसका मतलब उसमें कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्केट में तो ये रेट चल रहा है और आपको जो रेट ऑफ़र किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है। तो अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों है। पाकिस्तान में ऐसा इसलिए है कि अनफॉर्चुनेटली जो तरक्की पजीर मुल्क होते हैं, जो गुर्बत होती है ना, इसके अंदर बड़ी तबाही होती है। गुर्बत से ही जहालत जन्म लेती है, गुर्बत से ही जराइम जन्म लेते हैं, गुर्बत से ही हसद और लालच जो है वो जन्म लेता है, गुर्बत से ही ये सारे पहलू हैं। और उस सोने पे सुहागा अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि लीडरशिप खुद करप्ट रही है, तो यहाँ एक ऐसा कल्चर पैदा हो गया कि जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि शायद
اگر وہ فراڈ نہیں کریں گے تو وہ امیر نہیں ہوں گے. کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تیز ہونا چاہیے, کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دھوکہ دے سکے, کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو چکر دے سکے, گولی کرا سکے, ٹوپی کرا سکے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ کاروباری ہے یا اچھا کاروباری ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سرکاری ملازم 1.25 لاکھ کے قریب ہیں. 1.25 لاکھ سرکاری ملازم ہیں. آپ سوچئے, تو جو سرکاری ملازم ہوتا ہے اس کی سوچ تو بزنس والی عام طور پہ ہوتی نہیں ہے. کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے ایکسٹرا صلاحیتیں دی ہوتی ہیں. تو جب یہ پورا کلچر ایک ہوتا ہے نا, تو اس میں لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پیسہ کمانا کس طرح سے ہے. پیسہ کمانا اگر جہاں جیسے ترقی یافتہ ورلڈ ہے اس کے اندر, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہر کوئی کما رہا ہوتا ہے, تو وہاں فراڈ وہاں بھی ہوتا ہے, لیکن عام طور پہ اس طرح فراڈ نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے یہاں ہے کہ جو غریب ہے اسی کو لوٹ رہے ہیں. سیاستدان بھی غریب کو لوٹ رہے ہیں, پراپرٹی ڈیلر بھی غریب کو لوٹ رہے ہیں, ڈیولپر بھی غریب کو لوٹ رہا ہے. ہر بندہ اسی کو لوٹ رہا ہے کہ جس کی بیچارے کی کوئی زبان نہیں ہے. عدلیہ میں بھی انہیں کو ذلیل کیا جاتا ہے, اور جو اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے کیسز جو ہیں, ان کے فیصلے ان کے حق میں اور جلدی ہو جاتے ہیں. عام آدمی جو وہ ہمیشہ کے لیے پھنس کے رہ جاتا ہے. تو ہمارے ہاں جو فراڈ اور ملاوٹ اور دھوکہ دہی ہے, جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے, وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم یہاں تیسری دنیا کے اندر لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید اگر کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے تو پیسہ کما نہیں سکتے. جبکہ ایک ایسا انوائرمنٹ بن جائے ہمارے یہاں, ایک پروگریسو انوائرمنٹ بن جائے, تو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ پیسہ کمانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پیسے کی اصل میں جو کمی ہوتی ہے وہ انسانی دماغ کے اندر ہوتی ہے. جن دماغوں میں پیسہ کمانے کے آئیڈیاز ہوتے ہیں, یا پیسہ جائز طریقے سے کما سکتے ہیں, یا پیسہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں پیسہ, تو وہ کبھی بھی فراڈ نہیں کرتے, اور وہ عام طور پہ بہت ترقی کرتے ہیں. تو پاکستان کے جو بھی ہمیں انوائرمنٹ میں میسر ہے, اس کے اندر ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے اندر ایسے انوائرمنٹ کے اندر وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ہوشیار ہوں, سمجھدار ہوں, جو جن کی ریسرچ ہو, جن کی نالج ہو, عقل جن کی کام کرے, اور سکس سینس جن کی کام کرے, چھٹی جس کو کہتے ہیں نا کامن سینس, وہ کام کرے, تو وہ لوگ بچ جاتے ہیں. لہٰذا ہم اپنے چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی کے اوپر اسی طرح کی ویڈیوز دیتے ہیں. اس سے ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی اس کاروبار سے وابستہ ہیں یا ہونا چاہتے ہیں یا ہوئے ہوئے ہیں, ان کو کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو ان کو تھوڑا سمجھنے کا موقع ملے, ان کو اپرچونٹی ہو کہ وہ اس میں سے اپنے لیے کیا رہنمائی حاصل کرتے ہیں, یا کس طرح سے وہ اس کو اپنے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, تاکہ ان کے فائدہ ہو اور وہ دھوکے سے بچ جائیں, وہ یہ جو فراڈ کلچر ہے اس سے بچ جائیں. اور جبکہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اور فردر ترقی کرے گا. یہاں پہ اگر اچھی اسٹیبل گورنمنٹ آ جاتی ہے, جیسے کہ پریویس گورنمنٹ تھی, اس طرح کی گورنمنٹ اگر آ جائے, اور اگر اللہ کرے کہ وہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے ساتھ ٹیم بھی اچھی آ جائے, تو آپ یقین کیجئے کہ صرف 5 سال کے اندر پاکستان میں بہت بڑا کلچر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. ملیشیا کا کلچر ہمارے سامنے بدلا, ٹرکی کا کلچر ہمارے سامنے بدلا, وہ ممالک جو ہیں وہ اب بہتر پوزیشن میں چلے گئے ہیں. پاکستان کی باری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب پاکستان انشاءاللہ بہتر ڈائریکشن کی طرف جائے گا, اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب پاکستان میں یہ کلچر ہو یہاں کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ لوگ جتنا چاہے پیسہ کما سکتے ہیں, جو پوزیشن چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ میں اثر آ جائے لوگوں کو, یہاں پہ جو اچھے لوگوں کی ان کی قدر ہو جائے. اور یہ سارا کچھ اس طرح سے ہوگا جیسے کہ ابھی آپ نے موومنٹ میں دیکھا, یہ جو پولیٹیکل موومنٹ ہے کہ ہر پاکستانی باہر نکلا ہوا ہے, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے اچھی پوزیشن پہ ہیں, مختلف ملکوں میں کام کرتے ہیں, وہ ایک زبان ہو گئے ہیں. اس کا یہ جو ایک بہت ہی پازیٹیو سائن ہے. جب ہم بزنس کے اندر بھی یہ سارے لوگ ایک ڈائریکشن پہ یا ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرنا شروع ہو جائیں گے, تو اس سے پاکستان میں بہت بڑا بدلاؤ آئے گا. اب بدلاؤ انشاءاللہ آنا ہی چاہتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ بہت بڑی جو تبدیلی ہے وہ اس سینس میں آئے گی کہ پاکستان میں ملاوٹ سے, دھوکہ دہی سے, فراڈ سے پیسہ کمانے کی بجائے لوگ اچھے پروڈکٹ مارکیٹ میں لائیں گے, اچھے برانڈ انٹروڈیوس کریں گے, اور اس سے جب وہ زیادہ پیسہ کمائیں گے تو پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ دھوکہ دینے سے زیادہ پیسہ نہیں اصل میں کمایا جاتا. زیادہ پیسہ اس طرح کمایا جاتا ہے کہ جب آنیسٹی سے بہتر طریقے سے بزنس کیا جائے, اور اس میں نہ صرف وہ کما سکتے ہیں بلکہ ہر ایک کا فائدہ ہے. اور یہ بہت ہی زبردست ایک سچویشن بنتی ہے, اور اللہ کرے کہ پاکستان میں جلد یہ وقت آئے جس میں ہر بندہ جو ہے وہ بہتر ترقی کرے, ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو, پاکستان میں قانون یکساں ہو, اور بزنس کے مواقع ہوں, ایجوکیشن ہو, نالج اکانومی جو ہے جو دنیا میں ہے وہ پاکستان میں بھی آئے, اور اس سے
پاکستان کا عام شہری بھی فائدہ اٹھائے۔ اور ہاں، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں، ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں، تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں، وہ مواد پڑھیں گے۔ جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے، کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے، کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے، کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے، کیسے ایسٹس بنانے ہیں، اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے، اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے، اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں، اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے۔ پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔